الله تعالى عليه وسلم بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے 24 پارے مکمل کر دیے۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ آج مکمل کر لیا، اور پھر سورہ مؤمن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے اس سورت کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، تقریباً بلکہ مکمل 11 سجدے ہم نے ابھی مکمل کر لیے۔ قرآن پاک میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14 میں سے 11 سجدہ تلاوت ہم نے مکمل کر لیے۔ اب 3 سجدہ تلاوت باقی ہیں، ایک 27ویں پارے میں اور باقی کے 2 30ویں پارے میں انشاءاللہ۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے سور پھونکنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قیامت جو قائم ہوگی، کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور ایمان والوں کو جنت کی طرف عزت و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اس کا پورا تذکرہ، اس کی پوری تصویر کشی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آخری آیات میں کی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ نکاح کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گنبد خضرا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی اب قیامت قائم فرمانے والا ہوگا، تو ایک خوشبودار ہوا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھیجے گا، جو ہوا ہر ایمان والے کے بغل کے پاس سے گزرے گی۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جیسے ہی اس خوشبو کو سونگھے گا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اولاد پیدا ہونا، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 40 سال تک جو ہے ایسا ایک دور رہے گا جس میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، صرف کافر ہی کافر اس دنیا میں رہیں گے 40 سال تک۔ اور پھر اچانک اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کی آواز پہلے باریک ہوگی، ہلکی ہوگی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، مسلمان تو کوئی نہیں ہوگا، صرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ قیامت جو قائم ہوگی نا، وہ پہلے کافروں پر قائم ہوگی۔ کوئی اپنی دیوار لکھ رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، غرضے کے سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے، اور جب یہ سور کی آواز آئے گی تو ہر کوئی کان لگا کر اس سور کی آواز کو سننے کی کوشش کرے گا، اور دھیرے دھیرے یہ آواز بڑھے گی، اور پھر اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ کائنات میں کوئی بھی جاندار موجود نہیں بچے گا، یہاں تک کہ خود سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دے دے گا، اور جو سور ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا۔ اور جب صرف اور صرف اللہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ متکبرین، کہاں ہے وہ غرور کرنے والے کافر جو میری وحدانیت کا، میرے معبود ہونے کا انکار کرتے تھے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،
آج کے دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی بادشاہت، کسی اور کا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اور پھر ایک لمبے عرصے تک واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور پھر دوبارہ سور کو پیدا فرمائے گا۔ اب دوبارہ حضرت اسرافیل کو اللہ حکم دے گا کہ اب دوبارہ سور پھونکیے۔ اب یہ جو نفخہ اخری ہے، پہلا جو تھا وہ نفخہ اولا، پہلے پھونک میں جو ہے سب کے سب مر جائیں گے۔ اب یہ جو دوسرا نفخہ ہے، دوسری جو پھونک ہے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس حال میں تشریف لائیں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اور پھر جنت البقیع اور جنت المعلی، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے جتنے بھی قبرستان کے مسلمان ہیں، سب کے سب باہر نکلیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اب میدان محشر کی طرف ان سب کو لے کر جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب سب کے سب جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان عرفات میں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائے گا۔ ابھی جو زمین ہے وہ زمین نہیں ہوگی، دوسری زمین پیدا ہوگی، اور چونکہ سورج اور چاند بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یعنی پوری زمین اپنے رب کے نور سے روشن و منور ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ چاند اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ ایک الگ ہی نور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوگا، جس نور سے پوری زمین روشن ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد پھر جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے کر جائیں گے فرشتے، یعنی جس طرح جانوروں کو، چوپایوں کو لوگ ہانک کر لے جاتے ہیں نا، اس طرح وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو، گنہگاروں کو، کافروں کو جہنم کی طرف جو ہے ہانکتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، اور جو متقی ہیں، جو تقوی پرہیزگار والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف جو ہے بطور مہمان ان کو لے جایا جائے۔ اور سورہ زمر کی ان آخری آیات میں اسی کا تذکرہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ تو وہاں جو جہنم کے فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں جو ہے آج کے دن سے ڈراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے تمہیں خوف نہیں دلاتے تھے؟ تو اس وقت کافر کہیں گے بلا، ہاں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا کریں، ہم نے کفر کو اپنایا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے لیے ثابت ہو چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو فرشتے ڈانٹتے ہوئے کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ادھر جو اہل ایمان ہوں گے ان کو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے جنت والوں کا استقبال کریں گے، سلام علیکم کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، طبتم کیا ہی اچھے ہو، فادخلوها خالدین تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں، جبکہ جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کو ابھی کھولا نہیں جائے گا، جب کافر سب وہاں پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے، وہ جنت جو ہے وہ متقین کی مشتاق ہوگی، اہل ایمان کی مشتاق ہوگی، تو جنتیوں کے آنے سے پہلے ہی دروازے 8 کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جنت جو ہے ان کے لیے استقبال کر رہی ہوگی۔ اور اہل ایمان کیا کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور ہمیں اس جنت کا وارث بنایا کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، تو کیا ہی عمل کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ کتنا ہی پیارا ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔
اس پورے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی ان آخری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔